بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم. مکتوبات معصومیہ دفتر 100 مکتوب نمبر 108. حضرت شیخ بایزید سہارنپوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام. لا یذکر اللہ الا اللہ، لا یذکر اللہ الا اللہ کی حقیقت اور اس چیز کے بارے میں تحریر فرمایا جو مقام نفی و اثبات سے تعلق رکھتی ہے. شیخ بایزید سہارنپوری رحم اللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و صلاۃ و ارسال تسلیمات کے بعد عرض ہے کہ آپ کا مکتوب مرغوب پہنچ کر مسرت بخش ہوا. اللہ تعالی جمیعت و عافیت کے ساتھ رکھے اور اپنے پسندیدہ طریقے پر استقامت بخشے. آمین. اللہ یہ سب دعائیں ہم سب کے حق میں بھی قبول فرما. اللہ تعالی جمیعت و عافیت کے ساتھ رکھے اور اپنے پسندیدہ طریقے پر استقامت بخشے. آمین. استقامت بہت بڑا کام ہے. بزرگوں نے کہا ہے کہ الاستقامت فوق الکرامہ، فوق الکرامہ، الاستقامت فوق الکرامہ. استقامت کرامت پر فائق ہے، یعنی اس سے افضل ہے. استقامت فی الدین، شریعت پر استقامت، یہ کرامت سے افضل ہے. شیبتنی سورۃ الہود، شیبتنی یعنی مجھے بوڑھا کر دیا ہے سورہ ہود نے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں سفیدی دیکھی، بال دیکھے سفید، تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بھری جوانی کے اندر آپ کے سیاہ بال تھے، اب آپ کی یہ سفیدی کیسے آئی؟ تو حضور علیہ السلام نے یوں فرمایا تھا، شیبتنی سورۃ الہود، مجھ کو سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی. آپ نے نہ آنے کے عذرات لکھے تھے. بے شک الامورات کلھا مرہونۃ باوقاتھا لکل اجل کتاب، تمام امور اپنے وقتوں کے ساتھ مقید ہیں. ہر کام کا ایک وقت معین ہے، ہر کام ایک وقت معین کے مطابق ہونا ہے. آپ نے لکھا تھا کہ میں حال میں دیکھتا ہوں کہ حرم کے اندر خانہ کعبہ کے دروازے کے متصل معتکف ہوں، اعتکاف کر رہا ہوں، اور میرے متعلقین کعبے کے اندر ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کعبے کو مجھے عنایت کر دیا گیا ہے اور مجھ کو کعبے کے ساتھ شان خاص حاصل ہو گئی ہے. یہ ایک نادر بشارت ہے. یہ حضرت فرما رہے ہیں اس حال پر ان کے، یہ ایک نادر بشارت ہے. یہ نادر کہتے ہیں وہ چیز کہ بہت نایاب ہو، کہ آج کل تو یہ چیز عنقا ہو چکی ہے کہ کسی کو یہ حال کیفیات اللہ عطا کرے. کیونکہ حال جو ہوتا ہے یہ یاد رکھیں عمل پر وارد ہوتا ہے، عمل کی جزا ہوتی ہے، عمل کا ایک کیفیت ہوتی ہے، جزا ہوتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی بندے کو اس عمل کی برکت سے نصیب فرماتے ہیں. جب اللہ یہ دیکھتا ہے نا کہ میرا بندہ
میرے لیے عمل کر رہا ہے، خاص میرے لیے، تو پھر اللہ اس عمل کی جزا دے دیتے ہیں اس کو، اور یہ اس وقت دیتے ہیں کہ جب وہ بندہ اللہ کی طرف وہ عمل خاص الخاص ہو کر کرے۔ ایک شخص ہے نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز میں توجہ الی اللہ ہے، اللہ کی طرف خاص توجہ، تو پھر اس نماز کی کیفیت اس کو نصیب ہوگی۔ نماز کی اپنی کیفیات ہے، مدارج نماز ہے، نماز کے اندر کچھ حال آتا ہے، کیفیات ہوتی ہیں، تو وہ جو حال اور کیفیات ہوتی ہے نماز کے اندر آنا، یہ دے تو اللہ رہا ہے، لیکن یہ اس وقت دیتا ہے کہ جب نمازی نماز کو اللہ کے لیے خاص رکھے۔ اگر اس نماز کے اندر اس کی توجہ میں خلل آئے گا نا، تو پھر حال بھی رک جاتا ہے۔ حال کو یوں سمجھیں کہ ایک تار ہے بندے اور معبود کے درمیان، مخلوق اور خالق کے درمیان ایک تار ہے، وہ تار قائم رہے گی، حال رہے گا، تار ٹوٹ گئی تو حال ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ تار کو قائم رکھنا، حال کو قائم رکھنا اسی عمل پر منحصر ہے۔ اگر وہ عمل بدستور جاری رہا استقامت کے ساتھ تو اللہ اس حال کو قائم رکھے گا، اس حال کو ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ بدستور اس کو کیفیات ملتی رہیں گی۔ جب جب نماز پڑھے گا وہ تار چونکہ قائم ہے تو پھر اس کو وہ کیفیت ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی کیفیت بتائی کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی عروج ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا کرائی، معراج میں سیر کرائی، تو اللہ اپنے بندے کو نماز کے اندر بھی سیر کراتا ہے۔ سیر کیسی ہوتی ہے؟ ایسا نہیں کہ وہ یہاں سے اٹھ کر ادھر ادھر اڑنے لگے گا، بلکہ اللہ اس کو عجائبات قدرت سے مشاہدہ کرواتا ہے۔ قدرت کے اندر غور و فکر بڑھتا ہے، اور قدرت کے اندر غور و فکر نماز کے اندر ہی ہوگا، نماز سے باہر نہیں۔ اور نماز کے اندر کیسے ہوگا؟ جو جو وہ آیات پڑھ رہا ہے، جو جو وہ تسبیحات پڑھ رہا ہے، ان تسبیحات اور ان آیات کے اندر غور و فکر اللہ عطا کرے گا، اور وہ جو غور و فکر ہوگا وہ اس کے اندر مزید علمی استعداد کو پیدا کرتا ہے، علمی استعداد بڑھ جاتی ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ ہمارے مشائخ میں سے اکثروں کو آپ دیکھیں سکہ بند عالم نہیں تھے، کوئی درس نظامی سے فارغ نہیں تھے، کسی نے درس نظامی باقاعدہ مدرسے سے فراغت حاصل نہیں کری تھی اکثروں نے، لیکن کیا تھا، ان کی اللہ نے ان کو علمی استعداد عمل بالسنہ کی برکت سے اس قدر وقی کر دی تھی، اس قدر بلند کر دی تھی کہ بڑے بڑے علماء ان سے استفادہ کر رہے ہوتے تھے، بڑے بڑے علماء، اور ان کے سامنے دوزانوں بیٹھنا اپنا شرف سمجھتے تھے۔ حضرت فضل علی قریشی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مثال دیکھیے کہ آپ سکہ بند عالم نہیں ہیں، درس نظامی سے فراغت لی، چند موٹی موٹی درسی کتابیں آپ نے پڑھی تھی، لیکن کیا تھا، شیخ الہند، مفتی اعظم ہند حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت ان سے بیعت، ان کی خلافت حاصل کر رہی ہے۔ حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری جیسی شخصیت ان سے استفادہ کر رہی ہے۔ حضرت عبدالغفور عباس مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت استفادہ کر رہی ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے علماء ان کی صحبت، اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کے والد، وہ حضرت فضل علی قریشی رحمہ اللہ تعالیٰ سے استفادہ کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی خانقاہ میں بعد وصال وہاں جاتے ہیں تو جوتیاں باہر گیٹ پر اتارتے ہیں، ننگے پیر اندر جاتے ہیں، ننگے پیر۔ تو کسی نے حضرت لاہوری رحمہ اللہ سے پوچھا، حضرت وجہ کیا ہے؟ تو حضرت فرمانے لگے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ قدم قدم پر فرشتوں کے پر ہیں، قدم قدم پر فرشتوں کے پر ہیں، میں اپنی جوتی سمیت پروں پر پیر رکھ دوں، جوتی سمیت۔ یہ وہ اولیاء کا اللہ نے مسکن وہ ایسا مبارک بنا دیا۔ تو یہ کیا تھا؟ عمل تھا لیکن سنت کے مطابق،
اور اس عمل بالسنہ کو استقامت کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، اور یہی فرمایا گیا کہ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت فی الدین، شریعت پر استقامت جو ہوتی ہے یہ کرامتوں سے افضل ہے۔ حال، کیفیات، اڑنا اڑانا، پھڑکنا پھڑکانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یوں سمجھ لیجیے کہ حال ہیں، کیفیت ہے، لیکن اس پر بلند مقام وہ استقامت فی العمل ہے، عمل پر استقامت ہے۔ اور یہ جو حال ہوتا ہے اگر اسی پر وہ جو جیسے عرض کیا گیا کہ وہ تار ہے مخلوق اور خالق کے درمیان، عبد اور معبود کے درمیان، اگر اس تار کو قائم رکھنا چاہتے ہیں کہ حال مجھے ملتا رہے، یہ حال ضائع نہ ہو، نماز کے اندر جو کیفیت ہے، مدارج نماز ہیں، یہ مجھے بدستور مجھے ملتے رہیں، تو پھر اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہ عمل جاری رکھے، جس عمل پر آپ کو یہ حال ملا، ذکر پر آپ کو حال ملا، تلاوت قرآن پر آپ کو حال ملا، تو جو عمل کی وجہ سے وہ حال ملا ہے، اس عمل کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ لوگ یہی تو نقصان کرتے ہیں اپنا، وہ حال کیفیات کے چکر میں اپنے عمل کو ضائع کر بیٹھتے ہیں کہ حال مل جائے، کیفیت مل جائے، ہمیں رونا آئے، ہمیں دھونا آئے، ہمیں پھڑکانا آئے، ہمیں اڑنا اڑانا آئے، ہمیں کشف و کرامات آ جائے، یہ ساری چیزیں ثانوی ہیں، اثنائے راہ میں یہ سب ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں لیکن لازمی نہیں کہ ہو سکتی ہیں۔ اللہ جب چاہے، جس سے چاہے، جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ فاعل حقیقی کون؟ اللہ ہے جو ہر کام کر سکتا ہے۔ نبی کے ہاتھ سے چاہے تو معجزہ ظاہر ہو، ولی کے ہاتھ سے چاہے تو کرامت ظاہر، کرنے والا اللہ ہے۔ فاعل حقیقی وہ ہے، فعل وہ صادر کرتا ہے، بندہ تو صرف ایک وسیلہ ہے، ایک میڈیم ہے اس کے اور اس عمل کے درمیان، اس فعل کے درمیان۔ لہذا بندہ اپنے آپ کو کوئی 30 مار خان نہ سمجھے کہ جناب میں کچھ کرنے والا ہوں، میں اڑتا اڑاتا ہوں، یہ اڑنے والا ہوں، یہ لوگوں کے قلب پر جاری کر دیتا ہوں، نہیں، کرنے والا اللہ۔ عقیدہ ٹھیک رکھنا چاہیے، عقیدہ 2 جمع 2 4 کی طرح ہوتا ہے، بالکل واضح، غیر مبہم، اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہوتا کہ بھئی یوں ہے تو یوں بھی ہو، نہیں، عقیدہ بالکل 2 جمع 2 4، بالکل واضح، بالکل واضح۔ جہاں توحید ہے وہاں شرک نہیں، جہاں ختم نبوت ہے وہاں پر ختم نبوت کا انکار، جہاں کتاب ہے تو پھر کتابوں کا انکار، جہاں فرشتوں کا ایمان ہے تو پھر اس پر نفی نہیں، اور پھر اس میں مزید تشریحات میں کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ تو یہ 2 جمع 2 4 بالکل واضح عقیدہ ہو۔ اسی طرح یہ ہے کہ مجھے فیض کون دے گا؟ اللہ دے گا، اللہ دینے والا ہے، لہٰذا وہ کب دے گا؟ اس عمل پر دے گا، اس عمل پر دے گا وہ حال، وہ کیفیت۔ میں عمل چھوڑ دوں گا حال کے چکر میں تو پھر یہ حال بھی جائے گا، حال بھی ہاتھ سے جائے گا۔ لہذا عمل پر حال مرتب ہوتا ہے، اور عمل بھی کیسا ہو؟ ایک تو یہ کہ استقامت اس پہ ہو، کہ اگر آج 5 نمازیں پڑھی تو کل بھی 5 ہی ہوں، اگلے دن بھی 5 ہی ہوں، بلکہ یوں سمجھیے کہ حضرت مجدد صاحب رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے صوفی کے 2 دن برابر نہیں ہونے چاہیے، صوفی کے 2 دن برابر نہیں ہونے چاہیے، کل جتنا عمل کیا آج اس سے بڑھ کر کرنا چاہیے، گزشتہ کل سے بڑھ کر آج عمل ہونا چاہیے، اور آئندہ کل آج سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ صوفی کے 2 دن برابر نہیں ہونے چاہیے۔ اسی لیے مشائخ زور دیتے ہیں ان چیزوں پر کہ سنت کی اتباع میں آگے سے آگے بڑھو، نئی نئی سنتیں تلاش کرو اور اس پر عمل کرو۔ سنتیں ہی تو ہیں بھئی، یہ سنتیں ہمیں کس کے دامن سے جوڑ رہی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے۔ وہ دامن سے بڑھ کر بھی کوئی دامن ہے؟ جہاں کہیں ہم تلاش کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے بڑھ کر کون سا دامن؟ لہذا ہمارے مشائخ ہمیں ہمارا ہاتھ پکڑ کر حضور کے دامن سے جوڑ رہے ہیں، حضور سے جڑ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا ہم یہ سنت سے محروم ہو رہے ہوتے ہیں،
حال کے چکر میں، حال مل جائے، حال مل جائے، اور حال ملتا نہیں کیوں؟ کیونکہ وہ ہوتا ہی عمل پر ہے۔ سنت کی اتباع میں ایک ذوق ہو کہ میں کل جتنی اتباع کر رہا تھا آج اس سے بڑھ کر کروں۔ کل میں نے صرف ٹوپی پہنی، آج امامہ پہن، آج امامہ پہنا تو رومال لوں، میں اپنے حضرت کی بالکل حضرت کی کاپی بن جاؤں۔ جیسے رنگین فوٹو کاپی نہیں ہوتی، میں حضرت کی رنگین فوٹو کاپی بن جاؤں بس۔ دیکھنے میں لوگ یہ کہیں کہ یہ حضرت کا غلام نظر آ رہا ہے، حضرت کا غلام نظر آ رہا ہے۔ گجرانوالہ میں تھے نا، تو جمعے کی نماز جب پڑھ چکے ہم، تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کلام کرنا شروع کیا، اور یہ کلام میں انہوں نے ایک جملہ یہ بولا کہ ہمارے پاس حضرت خاکوانی صاحب کی نشانی ہے، آئی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، یقین جائے الحمدللہ، کوئی تو کسی نے تو کہا مجھے، ورنہ جس سے بھی ملو، جو بھی ملتا ہے وہ یہ کہتا ہے حضرت پیر ذوالفقار صاحب سے بہتر۔ وہ بھائی میں حضرت خاکوانی صاحب کا خادم ہوں، تو کوئی تو مجھے کہہ دے، یقین جانیے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ یہ حضرت خاکوانی صاحب کا خادم ہے، ان کا غلام ہے، ان کا غلاموں کا غلام ہے۔ بس مجھے یوں یہ سننے کو مل جائے تو الحمدللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو ہم اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں نا تو ہمیں لگے کہ ہمارے حضرت ہیں۔ ہم درمیان سے یوں سمجھے کہ حذف، ڈیلیٹ ہو گئے درمیان سے، ہم درمیان سے ختم، اب ہم آئینے کے سامنے جو ہے وہ ہمارے حضرت ہیں۔ تو ہم اپنی نوک پلک سنواریں تو حضرت کے مطابق بننے کی کوشش کریں۔ یہ جس قدر ہم اس کے اندر ڈھلیں گے نا، اسی قدر ہم انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ڈھل رہے ہوں گے، کیونکہ ہمارے شیخ، ہمارا ایمان ہے اس بات پر، ہمیں یقین ہے اس بات پر کہ ہمارے شیخ متبع سنت ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں مگن ہے، اور اسی عمل میں تو جوڑ رہے ہیں ہمیں، انہی کے دامن سے تو جوڑ رہے ہیں ہمیں۔ ہمارے حضرت جیسے فرمایا کرتے ہیں نا، بھئی ہم صوفیوں کی، خصوصاً نقشبندیوں کی ٹانگ ٹوٹتی ہے اتباع سنت میں۔ حضرت فرماتے ہیں کیا مطلب؟ کہ بھئی ہمارا پہلا کام اور آخری کام بس یہی ہے کہ اتباع کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی اتباع میں نجات ہے، ان کی اتباع میں محبت الہی ہے، ان کی اتباع میں معرفت حقانی ہے، بس ان کی اتباع کے ساتھ جڑنا ہے ہم نے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھ کو کعبے کے ساتھ ایک خاص شان حاصل ہو گئی ہے، یہ ایک حال یہ حضرت لکھ رہے ہیں، حضرت شیخ بایزید سہارنپوری۔ تو حضرت خواجہ محمد معصوم رحمہ اللہ تعالی اس کے جواب میں فرماتے ہیں یہ ایک نادر بشارت ہے، نایاب ہے، کم یاب ہے، یہ ایک نادر بشارت ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے انوار و برکات سے کامل حصہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، اور کعبہ مقصود تک پہنچائے، کعبہ مقصود تک پہنچائے۔ یہ جو کعبہ ہے، حرم مکہ، حرم کعبہ، یہ گھر ہے اینٹوں کا، مٹی کا، یہ اصل میں یہ کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، لیکن اس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، بیت اللہ۔ بیت اللہ کا کیا مطلب؟ اللہ کا گھر، اور اللہ کا گھر کا کیا مطلب؟ اللہ اس میں رہتا ہے؟ نہیں، اللہ کی تجلیات کا گھر ہے، اللہ کی ذاتی، صفاتی، افعالی، یہ تجلیات کا مرکز ہے، محور ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی، صفاتی، افعالی تجلیات کا ورود ہو رہا ہے۔ اسی لیے تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرم کے اندر کل 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جن میں سے 40 تک جو طواف کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے، 20 اس کو کعبۃ اللہ کو فقط دیکھنے والوں کو ملتے ہیں، اور 60 جو ہے وہ رحمتیں اس
کعبے معظمہ پر ورود فرما رہی ہوتی ہیں کہ جس کا وہ جس سے کوئی شخص چمٹ کر ملتزم سے یا اس کے جو رکن یمانی ہے، رکن شمالی ہے، اس کے ساتھ چمٹ کر جو اللہ سے مانگتا ہے، خاص 60 رحمتیں اس کو ملتی، کل 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہاں جو چمٹتا ہے اس کو بھی، اور جو وہاں نماز پڑھتا ہے اس کو بھی اللہ 60 رحمتیں نصیب فرماتے ہیں، تو کل 120 رحمتوں کا وہاں ورود ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کعبہ مقصود تک پہنچائے اور اس گھر یعنی بیت اللہ کی حقیقت کے ساتھ اتحاد عطا فرمائے۔ فقیر اس بارے میں بقدر طاقت متوجہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور یہ جو کلمہ طیبہ بلا قصد زبان پر جاری ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی خاص طرز کے ساتھ بغیر اس کے کہ زبان متحرک ہو مشاہدہ ہوتا ہے، عمدہ ہے، یعنی حال محسوس ہونے لگے، یہ عمدہ بات ہے، اور اس کلمہ طیبہ کی حقیقت کے ساتھ باطنی مناسبت کی خبر دینے والا ہے، یعنی کلمہ طیبہ کے ساتھ ایک خاص نسبت حاصل ہو گئی کہ زبان پر وہ جاری ہو گیا خود بخود، اور خود بخود اس عمل کی طرف نہ صرف یہ کہ جاری ہوا، توجہ بھی چلی گئی۔ یہ جو توجہ چلی جاتی ہے نا، یہ ہوتی ہے نسبت۔ ایک ہوتا ہے عمل خود بخود، اس پر انسان کی عادت ہوتی ہے، عادت، لیکن اس عادت کے اندر رہتے ہوئے اس پر توجہ کر عمل کرنا، توجہ رکھ کر عمل کرنا، وہ عادت کو عبادت بنا دیتا۔ مثلا ہمیں گھر کے اندر داخل ہونے کی سنت بتائی گئی، کون سا قدم داخل کرو؟ دایاں قدم، باہر نکلو تو بایاں قدم، دایاں قدم اندر رکھتے ہوئے باہر جاتے ہوئے بایاں قدم رکھتے ہوئے اگر ہماری عادت بنتی چلی جائے تو فبیہا، بہت اعلیٰ بات، بہت اچھی بات، لیکن اس عادت پر جاتے ہوئے جب آپ محسوس کرنے لگیں کہ اب یہ عادت پختہ ہو گئی ہے، جب میں گھر کے اندر قدم رکھتا ہوں تو رکھتا ہی دایاں ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں بایاں رکھ لوں، اور میں جب باہر نکلنے لگتا ہوں تو رکھتا ہی بایاں ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ دایاں رکھ لوں۔ جب آپ یوں محسوس کرنے لگے نا کہ اب میری عادت بنتی جا رہی ہے تو اب اس پہ ایک احتیاط ہے، وہ احتیاط یہ کریں کہ اب اپنے مستحضر رکھیں اس عمل کو کرتے ہوئے، اور مستحضر رکھتے ہوئے یوں خیال کریں کہ میں عمل کر رہا ہوں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارکہ کے مطابق۔ جب یوں عمل ہوگا تو اب یہ آپ کو جو کیفیت ملی ہے نا اس عمل کی، اس کو کہیں گے نسبت یا مناسبت شیخ یا مناسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اب آپ کو حضور علیہ السلام سے یہ نسبت مل گئی اس عمل کی، اس عمل کی۔ باقی اور اعمال ہیں، بیت الخلاء کے اندر جانے لگے ہو تو کون سا قدم رکھو؟ بایاں، پہلے بایاں رکھو، باہر نکلو تو دایاں، تو پھر اب اس کے رکھتے ہوئے جب یوز ٹو ہونے لگو، عادت بننے لگے، تو اب یہ کرو کہ اب اپنی توجہ کو حاضر رکھتے ہوئے یوں سمجھو کہ میں جا رہا ہوں بایاں قدم رکھتے ہوئے، باہر آ رہا ہوں دایاں قدم رکھتے ہوئے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارکہ کے مطابق۔ اب اس عمل کی بھی آپ کو مناسبت مل گئی۔ ایسے ہر عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ کہ یہ عمل ان کا ہے، میں ان کی اتباع کر رہا ہوں، لہٰذا ہر عمل کی یوں نسبت دیتے ہوئے جب مستحضر رکھیں گے تو اب آپ کو اس عمل کی مناسبت مل گئی، اور جب اس عمل کی مناسبت ملی تو وہ عمل کن کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا مناسبت رسول آپ کو مل گئی۔ اور اس کلمہ طیبہ کی حقیقت کے ساتھ باطنی مناسبت کی خبر دینے والا ہے۔ امید ہے کہ نفی کا معاملہ حسب مقدور سر انجام ہوگا، اور لا یذکر اللہ الا اللہ، اللہ ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے، لا یذکر اللہ الا اللہ، اللہ ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے کہ حقیقت جلوہ گر ہوگی۔ یہاں تک کہ جو چیز، یعنی یہ جو اللہ ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کا کیا مطلب؟ درمیان میں ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ کا ذکر کون کر رہے ہیں؟ ہم، لیکن جب
اللہ کے ذکر کی چھاپ لگ گئی، اب وہ عمل محو نہیں ہو رہا، مستحضر ہے، اور اتنا مستحضر کہ ہر وقت اللہ کا دھیان۔ تو ایسی حالت میں درمیان میں جو ذاکر ہے وہ نکل گیا، اب جو رہ گیا تو صرف اور صرف مذکور رہ گیا، اور مذکور کون؟ اللہ۔ بندہ عابد ہے، اللہ معبود ہے۔ عابد عبادت کرتے ہوئے اتنا اس کے اندر لگ لپٹ جائے کہ اس کی وہ عادت بن گئی، اب اس کے ساتھ یوز ٹو ہو گیا، اب وہ عابد اس عبادت کے کرتے ہوئے درمیان سے نکل گیا، تو پھر کیا رہ گیا؟ صرف معبود۔ یہاں پر یہ مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ پھر گویا کہ اللہ اس کے اندر حلول کر گیا، جیسے کہ رافضیوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ اللہ 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 کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اندر اللہ حلول کر گیا، اب علی کیا بن گئے؟ اللہ، معاذ اللہ۔ ان کا یہ حلول کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی کے اندر اللہ حل ہو چکا ہے، یہ خود اللہ بن گئے، یہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، معاذ اللہ۔ ان کا یہ عقیدہ فاسدہ بنا۔ یہ کب بنا؟ اسی مغالطے پر کہ درمیان سے یہ نکل گئے، اب جو رہ گیا تو صرف وہ۔ بات سمجھے؟ درمیان میں سے علی اللہ اللہ کرتے، درمیان میں سے علی نکل گئے، اب رہ گیا تو اللہ۔ تو اللہ ان کے اندر کیا ہوا؟ جذب ہو گیا، حل ہو گیا، مکس ہو گیا۔ اللہ کوئی ایسی ذات ہے کہ کسی محلول کے اندر حل ہو جائے گا؟ کوئی چینی ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ پانی کے اندر حل ہو جائے گا؟ کوئی نمک ہے اللہ؟ یہ اللہ کو کمیت کے اندر بند کرنا ہوگا۔ کمیت کس کو کہتے ہیں؟ میس کو۔ اللہ کو کوئی مٹیریل سمجھنا کہ یہ چینی ہے، جیسے چینی نمک حل ہو جاتا ہے، اسی طرح کوئی مٹیریل ہے کہ جو حل ہو جاتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، وہ عقل و خیال سے ماورا ہے۔ اللہ کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ مٹیریل نہیں ہے، مادی نہیں ہے، نور ہے۔ ہم مادی ہیں، ہم مٹی سے بنے ہیں، ہم مادی ہیں، اللہ مادی نہیں ہے، وہ کمیت اور ہر قسم کے مٹیریل سے پاک ہے، وہ نور ہے، نور علی نور، نور السماوات والارض۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حلول کر سمجھ لینا یہ مغالطہ ہے، اس طرح نہیں۔ تو درمیان سے عابد کا نکل جانا، درمیان سے ذاکر کا نکل جانا اس معنی میں ہے کہ ذاکر ذکر تو کر رہا ہے اللہ کا، لیکن اب وہ ذاکر، وہ عابد اپنے آپ کو درمیان میں اس کو انٹروڈیوس نہیں کر رہا، اپنے آپ کو انڈلج نہیں، اپنے آپ کو مبتلا نہیں کر رہا، اپنے آپ کو درمیان میں نہیں رکھا ہوا۔ وہ ذاکر اب اپنے آپ کو بھول چکا ہے کہ میں کچھ ہوں، وہ عابد اپنے آپ کو بھول چکا ہے کہ میں کچھ ہوں، وہ تو اب مٹ چکا ہے، وہ فنا ہو چکا، حالانکہ وہ زندہ ہے، سلامت ہے، سانس لے رہا ہے، ہنستا بولتا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہوا کیا؟ اس نے اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں اس کی عبادت کرتے ہوئے اپنے آپ کو اتنا بھلا دیا کہ اب بس اللہ ہی اللہ ہے اس کے لیے۔ درمیان سے میں، انا، میں، خود اپنے آپ کو پہچاننا سب نکل گیا۔ اب وہ پہچانتا ہے تو صرف اللہ کو، اور اگر کسی اور کو پہچانتا ہے تو اللہ کی نسبت سے پہچانتا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نبی مانا تو کس کا؟ اللہ کا۔ اگر میں نے حضرت خاتوانی صاحب کو بندہ مانا، شیخ مانا، اللہ والا مانا تو کس کا؟ اللہ کا۔ وہ درمیان میں سے اپنے آپ کو، اپنی پہچان کو نکال دیتا ہے۔ جس کو بھی جو پہچانتا ہے وہ اللہ کی نسبت سے پہچانتا ہے۔ درمیان سے انانیت ختم ہو جاتی ہے، نفسانیت ختم ہو جاتی ہے، فنائیت آ جاتی ہے۔ یہ ہے صرف ابھی فنائے قلب، ابھی اس نے صرف پہلا قدم رکھا تھا، یہ والا پہلا قدم۔ اب نوٹ کر لیجئے کہ اگر ہم نے یہ پہلا قدم بھی ابھی تک نہیں رکھا اور ابھی تک ہم باقی ہیں، جناب عمران عمر باقی ہے، ابھی میں باقی ہوں، انا باقی ہے، انانیت باقی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ تو پہلا قدم بھی نہیں رکھا۔ سمجھ لیجئے کہ ابھی تو ہمارا پہلا قدم بھی
پورا نہیں ہوا، تو اللہ تو ورا الورا ذات ہے، اللہ تک کیسے پہنچو گے پھر؟ اسی لیے حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی رحمہ اللہ تعالی، ان کے احوال میں آتا ہے کہ ایک دن وہ رو رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے اور رو رہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، میں تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں لیکن کیسے پہنچوں؟ اتنا فاصلہ، اتنا دور تو ہے، کیسے پہنچوں اے میرے پیارے رب؟ تو اللہ نے ان کے دل میں یہ القاء فرمایا کہ بایزید، میرے تیرے درمیان تو صرف 2 قدم ہے، میرے تیرے درمیان 2 قدم ہے، پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھ دے، جیسے قدم رکھ دیا جاتا ہے نا کسی شے پر، تو اس کا مطلب ہے اس شے کو بالکل بھول گیا، ختم کر دیا اس کو۔ پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھ دے، دوسرا قدم جو پڑے گا وہ میری بارگاہ میں پڑے گا، دوسرا قدم اللہ کی بارگاہ میں پڑے گا۔ گویا کہ عمل کرو تو استقامت کے ساتھ، اور استقامت ایسی ہو کہ وہ جیسا کل عمل کیا آج اس سے بڑھ کر، اور آئندہ آنے والے کل اس سے بھی بڑھ کر عمل کرو تو سنت کے مطابق کرو اور استقامت کے ساتھ، اس پر اللہ حال عطا کرے گا، کیفیات عطا کرے گا۔ اور یہ جو کیفیات ہوں گی، ان میں سے سب سے پہلی کیفیت یہ ہوگی کہ ذاکر درمیان سے نکلے گا، عابد درمیان سے نکلے گا، قاری درمیان سے نکلے گا، عالم درمیان سے نکلے گا، سب کی اپنی نفی کر دے گا، میں کچھ ہوئی نہیں۔ حاجی، نمازی، جو کچھ اپنے آپ کو کہہ لیجئے، جو صفتیں لوگ ہمیں کہتے ہیں نا، ٹائٹل لگاتے ہیں، یہ حاجی، یہ حافظ جی، یہ حاجی جی، یہ فلاں جی، وہ سب میاں جی نکل جاتے ہیں۔ اپنی نفی ہوگی، اپنی نفی، یہ پہلا قدم۔ اور پھر فنائے نفس، یہ نفی النفی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ
اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بنصر والكوثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یذکر اللہ الا اللہ، اللہ ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے. یہ حقیقت جلوہ گر ہوگی یہاں تک کہ جو چیز نفی کے قابل اور غروب ہو جانے والی ہے، اس سے جو کچھ باقی ہے وہ مطلوب کے لیے حجاب اور شرک دامنگیر ہے. درون دید اگر نیم موست بس یار است، اگر آنکھ کے اندر آدھا بال بھی ہے تو وہ بہت ہی ہے، بہت چبھتا ہے. ذرا سا بال ہو تو وہ بھی چبھتا ہے. تو جس نفس کے اندر انانیت موجود ہو کتنی چبھنی چاہیے، قلق ہونا چاہیے، کڑھن ہونی چاہیے کہ میں اپنے قلب کی نفس کی اصلاح کیوں نہیں کر پا رہا، میں کیوں فنائے قلب تک نہیں پہنچا، پھر فنائے نفس تک نہیں پہنچا، کیوں نہیں پہنچ پا رہا. ایک فکر ہونی چاہیے عزیز کہ میں اتنا عرصہ ہو گیا کیوں نہیں چل پا رہا، کیوں نہیں اڑ پا رہا. اڑنا اڑانے سے مراد حال نہیں آ رہا، کیفیت نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہا، کیا چیز کمزور ہے میری. اس کی فکر ہونی چاہیے کیونکہ قلب کی اصلاح یہ ہر چیز سے مقدم ہے. کیوں؟ قد افلح من تزکا. آخرت میں کامیاب کون ہے؟ جس نے اپنے قلب کا تزکیہ کیا. قد افلح من تزکا. اور یہ تزکیہ کرنے کے لیے کن چیزوں کا سہارا لینا ہے؟ وذکر اسم ربہ فصلی. ذکر اور نماز کے ذریعے، ذکر اور صلاح نماز کے ذریعے. جو چیز کی غروب ہو جانے والی ہے اس کو لا کے نیچے لانا چاہیے. لا ایک تلوار ہے. حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے یہ ایک تلوار ہے جو ہر عقیدہ فاسدہ اور عمل فاسدہ کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے. اور لا احب الآفلین، میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. جب انہوں نے دیکھا کہ سورج بھی غروب ہو گیا، چاند غروب ہوا، پھر سورج غروب ہوا، تو پھر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں کرتا. لا احب الآفلین کی تلوار کے ساتھ اس سے منقطع ہو جانا چاہیے. اور انی وجہت وجہیا، میں نے اپنا منہ موڑ لیا کہ مرحلے سے احدیت مجردہ کی طرف رخ کرنا چاہیے. احدیت مجردہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رخ کرنا چاہیے، اس کا توحید پرست بننا چاہیے. اور وجود بشریت سے جس قدر کے باقی ہے وہ اندرونی چور ہے، اور کوئی شرک جاگزیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ الا اللہ اس بارگاہ مقدس کی طرف راجع ہو، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں. اور کلمہ نفی و اثبات کے تکرار کے ساتھ اپنی خدائی کا اثبات کرتا ہے. فالحذر کل الحذر، بس اس سے پوری طرح بچنا چاہیے. دیکھیں کون شہباز ہے جو شرک کے جال سے پوری طرح نکل جائے اور اس کے دقائق سے پوری طرح رہائی حاصل کر لے اور اپنے حوصلے کے مطابق اس بات کا شکار کر لے، اگرچہ اجمالی طور پر ہی ہو. اجمالی طور پر سے مراد کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو پورا کر دو. اور یہ پورا کیسے ہوگا؟ محمد الرسول اللہ سے. محمد الرسول اللہ. میرے حضرت اکثر یہ بات فرمایا کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، رسول کا لفظ کیوں اللہ نے یہاں فرمایا؟ رسول اللہ کے نبی کی ایک صفت ہے، اور رسول اس لیے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کی بلندی بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ نے رسولوں کو کیوں بھیجا تھا، رسول کو کیوں بھیجتا ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ نے کوئی رسول نہیں بھیجا لیکن اس لیے کہ اس کی اللہ کے اذن سے، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہے.
حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، لیکن اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ بنایا تاکہ ان کی اطاعت اللہ کے اذن سے پورا جہاں کرے، پورا جہاں کرے۔ اور کیا ہے لوگوں نے، اس بات کو سمجھ گئے تھے، وہ عربی داں تھے، وہ سمجھتے تھے جنات بیعت ہو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو جب وہ بیعت ہوئے ہیں تو پھر اپنی قوم جنات کی قوم میں جب گئے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں نذیر بن کے گئے، پورے پورے معلم بن کے چلے گئے۔ کیا تھا، ایک بیعت ہو رہے ہیں، ابھی مسلمان ہوئے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھا انہوں نے، کلمہ شہادت پڑھا، اور پڑھنے کے بعد جب وہ اپنی قوم میں جا رہے ہیں تو ایسا بن کے جا رہے ہیں کہ جیسے صدیوں سے حضور کی رفاقت تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات کیا تھی، کایا پلٹتی تھی، کایا۔ ابھی شرک کی نجاستوں میں لتھڑے ہوئے آئے اور بیعت ہوئے، ایمان لائے، اور اب جا رہے ہیں تو توحید پرست بن کے جا رہے ہیں، اور پھر توحید کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی کمال لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت ہندہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ، وہ فتح مکہ کی روز مسلمان ہو رہی ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے ایک جملہ فرمایا، تاریخ میں رقم ہے، فرماتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے سے پہلے آپ سے شدید نفرت تھی، ایمان لانے کے بعد آپ سے شدید محبت ہے۔ کایا پلٹ گئی، کایا ایک دم پلٹ جائے۔ تو توحید کے ساتھ ساتھ جب انسان اللہ پرست ہو جائے، توحید پرست ہو جائے، تو پھر اس کے ساتھ جن جن چیزوں کی نسبت ہے ان سے بھی محبت ہو جائے گی، محبت میں کمال ہوگا۔ اس کو احدیت مجردہ کہا جا رہا ہے۔ اس معاملے کی دشواری سے متعلق یہ واقعہ ہے کہ صوفیاء کرام میں سے ایک بزرگ ہلاکت کی گرداب میں جا گرا تھا، صوفیاء کرام میں سے ایک بزرگ ہلاکت کے گرداب میں جا گرا تھا۔ اس نے نظر کی، یعنی منت مانی کہ اگر میں اس ہلاکت کی جگہ سے نجات پاؤں تو ہرگز حق جل وعلا کو یاد نہ کروں، کیونکہ وہ بزرگ اپنے یاد کرنے کو اپنی طرف راجی دیکھتا تھا۔ اب دیکھیں اتنا واقعے میں آیا کہ ہرگز اللہ کو یاد نہ کروں، حق جل وعلا، حق جل وعلا سے مراد اللہ کو پھر یاد نہیں کروں گا۔ اب اتنا واقعہ کوئی پڑھے تو پڑھ کر اس کا دماغ خراب ہو جائے گا کہ نہیں، لو بھئی یہ تو اللہ کو یاد نہیں کرنے والے تھے۔ لیکن حضرت نے اس کی وجہ بتائی کہ ان کا یہ فرمانا تھا کہ مطلب تھا کہ کیونکہ وہ بزرگ اپنے یاد کرنے کو اپنی طرف راجع دیکھتا تھا کہ اللہ کا ذکر کون کر رہا ہے، میں خود، اور اس کو یاد کرنا اس بارگاہ قدس تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ اور یہ بھی اسی قسم سے ہے کہ محمد معشوق طوسی رحم اللہ تعالی، جو کہ ہوش مند مجنونوں میں سے تھے، ہوش مند مجنونوں میں سے تھے، اور اپنے آپ کو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کی قرات کے قابل نہیں دیکھتے تھے۔ کیسے کہ جب نماز کے اندر ایاک نعبد خود پڑھتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے۔ یہ محمد معشوق طوسی قرات کے قابل نہیں دیکھتے تھے، اور جب اس کلمے کو کہتے تھے تو ان کے ہر بنے منہ سے خون ٹپکتا تھا، ہر بنے منہ کہتے ہیں بال کو، ایک ایک بال سے خون ٹپکتا تھا۔ اللہ اکبر، ایسا بھی معشوق تھے، ایسا بھی عاشق لوگ تھے، ہر بنے منہ سے خون ٹپکتا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں حائضہ عورت کے حکم میں ہوں جو کہ نماز پڑھانے کے لائق نہیں ہے۔ میدان نفی و اثبات کے شاہ سواران یکا تاز حضرت خلیل و حضرت حبیب علیہم الصلاۃ والتسلیمات ہیں۔ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے جزو اول کو، جو کہ نفی سے تعلق رکھتا ہے اور اصالت کے طور پر حضرت خلیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا،
اور شرک کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کو انہوں نے بند نہ کر دیا ہو۔ انی وجہت وجہی للہ، کہ میں اپنا منہ ہر طرف سے موڑ کر کہاں کر رہا ہوں؟ اللہ کی طرف، جس کو انہوں نے بند نہ کر دیا ہو۔ اور لا احب الآفلین، میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا، کہتے ہوئے شرک کے دقائق سے بھی رہائی پا گئے۔ بس اس شرک سے کلی طور پر پاک ہو گئے، بس اس شرک سے کلی طور پر پاک ہو گئے اور یکسو ہو کر کنارہ کشی کر لی۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے ان کے نفی شرک کے باعث اپنی کتاب قرآن مجید میں متعدد جگہ ان کی تعریف فرمائی ہے۔ اور اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا جزو ثانی الا اللہ مرتبہ اس بات میں ہے، جو کہ نفی کا نتیجہ اور اس کی علت غائی ہے اور اس بات سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی الا اللہ کہنا دراصل لا الہ کی تکمیل ہے۔ لا الہ کے بعد کیا آ رہا ہے؟ الا اللہ، تو الا اللہ کہنا لا الہ کہہ دینے کے بعد ہے، اس کی تکمیل ہے۔ اور ہمارے مشائخ نے اس کا الٹ کیا ہے، پہلے کیا کیا؟ الا اللہ، پہلے اللہ اللہ اللہ، پہلے یہ ذکر کیا۔ کیوں؟ الٹی ہی راہ چلتے ہیں دیوان گانے عشق، جو اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں نا، الٹی چال چلتے ہیں، آنکھ بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ تو ہمارے اللہ والوں نے، مشائخ نے، جو الا اللہ پہلے کیا، دراصل اس لیے کیا کہ اللہ 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 کی چھاپ چڑھ جائے، اس بات کی چھاپ چڑھ جائے، اور اس بات کے دوران اللہ کی محبت اتنی غالب آ جائے کہ آپ خود درمیان سے نکل گئے، اب رہ گیا تو کون؟ اللہ۔ گویا کہ اپنی کیا ہوئی؟ نفی، اپنی نفی ہو گئی۔ پھر کرا 8ویں اور 9ویں سبق کے اندر الا اللہ، پھر کہا لا الہ الا اللہ، پھر کہا لا الہ الا اللہ، پھر نفی النفی کروائی کہ اس بات کے کر کے نفی ہو کر پہلے ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنی خو، اپنی انا، اپنی کوئی تیس مارخانی، اپنی کوئی ذات کا فخر کرنا یہ رہ گیا ہو باقی، تو اس کی بھی نفی ہو، اس کی نفی النفی ہو۔ تو پھر ہمارے مشائخ نے لا الہ الا اللہ کی سبق کروائے کہ نفی اثبات کرو، حبس دم کے ساتھ، تحلیل لسانی کے ساتھ۔ اور اس کو اصالت کے طور پر حضرت حبیب علیہ وعلی آلہ الصلوات والسلام نے بقدر طاقت بشری پورا کیا، اس لیے ختم نبوت کی مہر آپ سے موسوم ہوئی۔ واہ سبحان اللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ نبی ہیں، اور تمام انبیاء کا مقصد یہی رہا کہ بندوں کو اللہ سے جوڑے، توحید پرست بنائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توحید پرست بنانے کو پورا کر دیا، اب تو نبیوں کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ نے پھر حضور علیہ السلام کو ختم نبوت کی مہر دے دی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقدر طاقت بشری پورا کیا، اس لیے ختم نبوت کی مہر آپ سے موسوم ہوئی، اور محبوبیت ذاتیہ جو کہ منتہائی کمالات ہے، اس کا پورا آپ ہی کے نام نامی پر نکلا۔ بس آپ امام الانبیاء و صاحب شفاعت اور سید اولین والآخرین قرار پائے۔ اسی لیے تمام انبیاء آپ کے مقتدی بن گئے، اسی وجہ سے کہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے توحید کا کلمہ پورا کر دیا ہے، اور اب اس کے دقائق باقی نہیں چھوڑے۔ اب صحابہ ہیں تو چاہے ان کے تپتی ہوئی ریت پر گرم پتھر رکھ کر ان کو کہو کہ اللہ کو چھوڑ دو، اللہ کو چھوڑ دو، تب بھی وہ بلال کہے گا احد احد احد،
کہ حضور علیہ السلام نے ان کا باطن ایسا مانج دیا ہے، توحید پرست بنا دیا کہ اب وہ اللہ کو احد کے سوا کچھ اور نہیں کہہ سکتے۔ اور آپ ہی ربوبیت کا اظہار ہوئے، اور آپ ہی محبوبیت کے اہل قرار پائے، اور آپ ہی سے مقام عبودیت کی تکمیل ہوئی۔ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسائر النبیین من الصلوات افضلها ومن التحیات اکملها ومن التسلیمات اشملها۔ آپ پر اور آپ کی آل و اصحاب اور تمام انبیاء کرام پر سب سے افضل صلوات ہو، سب سے اکمل تحیات ہو، اور سب سے برتر تسلیمات ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ برکات ہمیں بھی نصیب فرما دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، کہ اللہ نے ہمیں ایسی پاکیزہ ہستی عطا فرمائی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی یہ حال رکھتے تھے، کیفیت تھی حضرت کو کہ چونکہ توحید پرست تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال عشق تھا، کمال محبت تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ وہ محمد کا رب ہے۔ میں اللہ سے اس لیے محبت کرتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں کہ وہ محمد کا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔ یہ بڑے اونچے احوال ہیں، یہ جو ذکر کیے جاتے ہیں بڑے اونچے احوال ہیں، اور اس میں قائل اور سامع دونوں برابر ہیں۔ اللہ ہمیں ان احوال سے شد بدھ نصیب فرما دے، ان احوال سے کچھ ہمیں کیفیت نصیب فرما دے، اور ہمارے اندر سے بھی شرک کی نجاستیں دھو دے، اور توحید کامل اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب ہم توبہ طائب ہو رہے ہیں اپنے اللہ سے، سچی پکی توبہ۔ ساجد کے ساتھ ساتھ ان کلمات کو کہہ لیجئے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع أحكامه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ یا اللہ، میں نے ہر گناہ سے، ہر خطا سے سچی توبہ کی۔ یا اللہ، میری اس توبہ کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، مجھے اس توبہ پر قائم فرما۔
یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مبارک فرمائے۔ اللہ اس توبہ کو توبۃ النصوح کا درجہ عطا فرما دے۔ اس عاجز نے آپ کو سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، علائیہ کے طریق میں توبہ کرا دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی یہ توبہ قبول فرمائے اور اس توبہ کو پکی سچی بنائے، ٹوٹنے سے محفوظ رکھے، اور اگر کہیں ٹوٹ جائے یا ٹوٹ جانے کا خطرہ بھی ہو تو اللہ اس سے محفوظ رکھے اور دوبارہ اپنی اس توبہ کی تار کو جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بغیر توبہ کے ہم نہ رہیں، ہر لمحے اللہ کی طرف اللہ سے توبہ طائب ہوتے رہیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ اللہ اس کی برکت سے ہمیں ہمارے مشائخ رحم اللہ علیہم کی کامل مناسبت نصیب فرمائے اور ان کی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پاک سے جوڑ دیں اور ان کی فنائے فی الرسول کے ساتھ فنائے فی اللہ کی دولت نصیب فرما دیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنی آنکھوں کو بند فرما لیں، گردن کو جھکائیں، تمام تر خیالات کو دل سے نکالیں، زبان تالو سے لگائیں، کوشش کریں کہ ہمت کے ساتھ دو زانوں ہو کر بیٹھ جائیں۔ خیال یہ رکھیں کہ اللہ کا نام اللہ آپ کے قلب پہ لکھا ہے۔ آپ کا قلب بائیں بغل سے 6 انگل نیچے ہے پہلو کی جانب۔ اس مقام قلب پر لفظ اللہ لکھا ہے، جس نام کی پاکیزہ ہونے کی برکت سے ہمارا یہ قلب بھی پاک ہو رہا ہے، تمام ظلمات سے، فکرات سے، نفسانی خس و خاشاک جھاڑیوں سے پاک ہو رہا ہے اور صاف ہو کر اللہ کو محبت سے پکار کر کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ مجھ کو عطا خلوص کی سوغات کیجئے، مجھ سے میرے حبیب ملاقات کیجئے، مجھ کو عطا خلوص کی سوغات کیجئے، مجھ سے میرے حبیب ملاقات کیجئے، ہمت سے شام وصل کو کر دیجئے دراز، ہمت سے شام وصل کو کر دیجئے دراز، عشاق منتظر ہیں کرامات کیجئے، عشاق منتظر ہیں کرامات کیجئے، مجھ کو عطا خلوص کی سوغات کیجئے، ناز و ادا کے روپ سے چپ ہوں یہ اور بات،
ناز و ادا کے رعب سے چپ ہوں یہ اور بات ہے لطف جب کہ بات میں شہمات کیجئے، ہے لطف جب کہ بات میں شہمات کیجئے، مجھ کو عطا خلوص کی سوغات کیجئے۔ مدفن بھی مل سکے نہ شہیدان ناز کو، مدفن بھی مل سکے نہ شہیدان ناز کو، جلووں کی دوست اتنی نہ بہتات کیجئے، مجھ کو عطا خلوص کی سوغات کیجئے۔ پیر مغاں کی بزم کی برکت کا کیا کہوں، پیر مغاں کی بزم کی برکت کا کیا کہوں، گھر بیٹھے سیر سبع سماوات کیجئے، گھر بیٹھے سیر سبع سماوات کیجئے، مجھ کو عطا خلوص کی سوغات کیجئے۔ لگ جائے کسی غیر کی نہ نظر اس خرام میں، لگ جائے کسی غیر کی نہ نظر اس خرام میں، ناصر کی جان نظر ہے خیرات کیجئے، ناصر کی جان نظر ہے خیرات کیجئے، عمر کی جان نظر ہے خیرات کیجئے، ناصر کی جان نظر ہے خیرات کیجئے، مجھ کو عطا خلوص کی سوغات کیجئے، مجھ کو عطا خلوص کی سوغات کیجئے، مجھ سے میرے حبیب ملاقات کیجئے۔ مومنا ذکر خدا بس یار گو، مومنا ذکر خدا بس یار گو، تاب یابی درد عالم آبرو، ذکر کن ذکر تا ترا جان استو، پاکی دل ز ذکر رحمان استو، اللہ اللہ ایچ شیریں است نام، شیر و شکر میں شود جانم تمام، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، نام کیا یہ عاشقوں کی جان ہے، ہر دم اللہ 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 کر، ہر حال میں اللہ
اللہ اللہ کر، ہر سانس میں اللہ 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 کر، اللہ 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 کر، اس نام سے دل شاد کر، اپنا اجڑا وطن آباد کر، گر عاقبت درکار ہے، اللہ 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل أوسع رزقك على عند كبر سني وانقطاع عمري اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر۔